آگے بڑھتے ہیں سمریز کی طرف. جو پہلے 5 کتب ہے تو اس کی سمری میں پیش کروں گا. اچھا، بک 1 میں جو ہے چونکہ جس طرح انٹروڈکشن میں بھی یہ بات بتائی گئی کہ شروع جو اس کا ہوتا ہے جسٹس کے موضوع پر بات یا ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے, جو مختلف وہ ہے پارٹیسپنٹ ہے انکلوڈنگ ساکریٹیز. اس میں ایک جو ہے سم کرنٹ ویوز آف جسٹس. سیفالس وہ جس کا جواد صاحب نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ ایک رئیس کے ساتھ, تو یہ ایک جو ہے کردار ہے. اس کے نقطہ نظر سے جسٹس کیا ہے؟ جسٹس ایز آنیسٹی ان ورڈ اینڈ ڈیڈ. دوسرا جو کردار ہے پولیمارکس. اس کے نقطہ نظر سے جسٹس جو ہے ایز ہیلپنگ فرینڈس اینڈ ہارمنگ اینیمیز. ریئلسٹک جو ہے اس کے جو بعد تریسیمیکس وہ آتا ہے, ہیلپنگ فرینڈس اینڈ ہارمنگ اینیمیز. جو ان میں زیادہ حقیقت پسندی کے قریب ہے تو وہ یہ ہے تریسیمیکس, جو کہ تریسیمیکس کا جو کنسیپشن ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو میکائیویلی ہے یا دوسری ان کی بھی جو اس کے قریب تر ہے. یہ کہتا ہے تریسیمیکس کے نقطہ نظر سے جسٹس جو ہے وہ دی انٹرسٹ آف دا اسٹرانگر. اور ناٹ اونلی دس, ایک تو یہ بات کرتے ہیں تریسیمیکس کے جسٹس جو ہے دیٹ از دی انٹرسٹ آف دا اسٹرانگر, یعنی اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ از انجسٹس مور پروفیٹیبل دین جسٹس, جو کہ ایک جگہ پر یہ کہتی بھی ہے کہ انجسٹس از مور پروفیٹیبل دین جسٹس. اچھا, تو بک 1 کی آلریڈی جس طرح جواد صاحب نے انٹروڈکشن میں کہا کہ سقراط ہے اور اس کے ساتھ گلوکان ہے جو ایک مذہبی فیسٹیول کو اٹینڈ کرنے جاتے ہیں, اور وہاں پر وہ پولیمارکس کے گھر چلے جاتے ہیں جہاں پر سقراط جو ہے ان سے ملتا ہے, سیفالس سے ملتا ہے. اور سیفالس جو ہے وہ اس کردار کو دکھایا گیا ہے اولڈ ایج, یعنی جو ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ فادر ہے, اور یعنی یہ کہ اولڈ ایج میں ہم کہتے ہیں بزرگ ہے تو زیادہ تجربہ, زیادہ شعور اور زیادہ جو ہے نو ہاؤ. تو ایک یہ اس کا ہے. دوسرا یہ سیفالس جو ہے وہ اولڈ ایج کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بینیفٹ ہے اس کا کہ بینگ ویلدی, کہ امیر بھی ہے. تو ساکریٹیز اسپیکس ٹو سیفالس اباؤٹ اولڈ ایج. اولڈ ایج کے بارے میں اس سے بات کرتے ہیں, دا بینیفٹس آف بینگ ویلدی اینڈ جسٹس, کہ یعنی ان کے کیا کیا فوائد ہے اولڈ ایج کے یا ویلدی کے. جو سیفالس ہے ان کے خیال میں یہاں جس طرح ہے کہ آنیسٹی ان ورڈ اور ان ڈیڈ. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے کچھ لیا ہے تو اس کو وہ ریٹرن کرنا چاہیے. یو ہیو ٹو بی آنیسٹ. تو اس پہ دینا ہے جو آپ نے, آپ کے ذمے جو بھی اس کا ہے وہ آپ نے دینا ہے. تو ساکریٹیز کہتا ہے کہ ون وڈ ناٹ کلیم دیٹ اٹ از, یعنی اب سقراط جو ہے پہلے سوال پوچھتا ہے, جب اس کی رائے لیتا ہے تو پھر اس پر ایک اور سوال یا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ کرتا ہے, اور اس میں سے پھر چیزیں نکالتا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھر ایسا ہوگا, یا پھر اگر اس کا یہ ہوگا یا اس میں یہ فلاز ہے یا شارٹ کمنگز ہے وغیرہ. سو یہاں پر بھی سقراط جو ہے سیفالس کے ساتھ آرگیو کرتا ہے یا اپنے طریقے سے سقراٹک میتھڈ کے ذریعے نیکسٹ اس سے پوچھتا ہے کہ ون وڈ ناٹ کلیم دیٹ اٹ از جسٹ ٹو ریٹرن ویپنز ون اوز ٹو اے میڈ فرینڈ.
یعنی چلو آپ کا ایک دوست ہے اور جو کہ میڈ ہے اور آپ اس شخص کو اس کا اسلحہ دیتے ہیں، تو ادھر تو ایز پر یور آرگیومنٹ آپ جسٹ ہوئی، لیکن میڈ شخص کے ہاتھ میں اسلحہ دینا کیا یہ جسٹس ہے؟ Thus justice is not being truthful and returning what one owes as Cephalus claims. یعنی اس کو ریپیوٹ کرتا ہے یا اس کو چیلنج کرتا ہے سوکریٹیز سیفالس کی ان ویوز کو، کہ ایز پر کہ میڈ فرینڈ اور ویپنس کے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہتا ہے that justice is not being truthful and returning what one owes as Cephalus claims. تو پھر اس سے ان دونوں کے مابین ڈسکشن اسی موضوع پہ ہوتا ہے، جس میں وہ اولڈ ایج بھی آتا ہے، ویلتھ بھی آتا ہے، اور پھر اس سے مزید بھی سوالات کرتے ہیں جو کہ ہم یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے. یعنی کہتے ہیں کہ آپ نے جو پوری یہ زندگی گزاری، تو آپ کیا خیال ہے گزشتہ زندگی کے بارے میں، پاسٹ کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، کیا آپ ریگریٹ کرتے ہیں وہ اس میں آپ خوش تھے کہ نہیں اس ایج پہ خوش؟ یعنی جوانی کے اپنے انسان کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہے، تو اب بڑھاپے میں تو وہ نہیں ہے، لیکن بڑھاپے میں ایک اور چیزیں آپ کے پاس آتے ہیں جس طرح وزڈم ہے اور تو اسی طرح یہ ڈسکشن ان کے مابین چلتا ہے، لیکن کوئی جسٹس کے حوالے سے خاطر خواہ اس پر وہ نہیں پہنچتے ہیں. درمیان میں پھر وہ مداخلت کرتا ہے یا ڈسکشن ان کے پولیمارکس اور پھر پلیٹو کے ڈسکشن. تو یہاں پر پولیمارکس کا کیا کلیم ہے؟ یہی اس کا کلیم ہے کہ ہیلپنگ ونز فرینڈز اینڈ ہارمنگ ونز اینیمیز اینڈ دیٹ دس از واٹ ون اوز پیپل، کہ دوستوں کے ساتھ اچھا کرنا اور دشمنوں کے ساتھ برا کرنا یہی جسٹس ہے. تو ظاہری بات ہے نیچرلی سوکریٹیز وڈ آبجیکٹ ٹو دس تھنگ، پرٹیکولرلی یہ ہارمنگ والا تھنگ. یعنی چونکہ اس کے خیال میں اس کے جو نقطۂ نظر ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یا مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو شاید کوئی شخص آپ کو نظر آ رہا ہو کہ وہ آپ کا دوست ہے اور وہ دوست نہ ہو، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، تو کیا وڈ اٹ بی جسٹس؟ یا آپ کو ایک شخص دشمن نظر آ رہا ہے، اس بنیاد پہ آپ نے اس کے ساتھ برائی کی اور وہ در حقیقت میں اگر آپ کا دشمن نہ ہو تو کیا پھر یہ جسٹس ہوا؟ تو اسی طرح جو ہے سوکریٹیز objection to Polemarchus definitions are like this. Is this appropriate in medicine or cooking? میڈیسن اور کوکنگ میں مثال کے طور پر وہ مختلف پیشے لے کے آتا ہے، اور اس میں کہتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ والا ڈاکٹر ہے طب سے اور وہ مریضوں کو کا وہ علاج کرتے ہیں، تو وہ اب یہاں پر مختلف دلائل دیتے ہیں کہ اس کیس میں کس طرح جسٹس ہوگا. سو ان واٹ کنٹیکسٹ از دس دا کیس؟ دا جسٹ پرسن ول آلسو بی گڈ ایٹ یوزلیس، یعنی یہ جو فزیشین ہوتا ہے اور ان کا علاج کرتا ہے، یعنی کیوں انہوں نے وہ کیا؟ عام لوگوں کا کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی اس کا دوست ہے یا کیا ہے. تو اب ایک ڈاکٹر نے مریض کا علاج کیا، یہ تو ان کے ساتھ اچھا کیا، تو کیا یہ جسٹس ہے؟ کیونکہ دوست تو وہ اس کا نہیں ہے، کہ نہیں چونکہ وہ اس کا دوست نہیں ہے تو اب یہ جسٹس بھی نہیں ہے. تو دا جسٹ پرسن ول، تو یہ اسی آرگیومنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے سوکریٹیز کہتا ہے کہ دا جسٹ پرسن ول آلویز بی گڈ. وہ ضروری نہیں کہ وہ اس کا فرینڈ ہو یا فرینڈ نہ ہو، ہر صورت میں وہ جو ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے وہ یا کسی بھی صورت اچائی کا دامن ہاتھ سے کے دامن سے ہاتھ نہیں کھینچتا، تو وہ ہر صورت اچھا ہوگا. اینڈ will always be good at even useless things and at being unjust. ہر صورت میں جو ہے وہ انصاف کرے گا. We often do not know who our friends and enemies are, thus we may treat those whom we only think are our friends and enemies badly. Would this be justice? It does not seem to be just to treat anyone badly, not even an enemy. یعنی جب وہ کہتے ہیں to be good at being unjust یا ایٹ یوزلیس تھنگ، تو ہر صورت میں یعنی اگر آپ کو مثال کے طور پر کوئی آپ کا اینیمی بھی ہے
تو اس کے ساتھ بھی آپ نے برا سلوک نہیں کرنا. اگر آپ کو اسے ضروری نہیں کہ یہ دیکھ لے کہ ظاہری طور پر کیا فائدہ کیا نقصان ہے، کہ بلکہ آپ کو بذات خود کسی بھی صورت اندرونی یعنی آپ کے روح کے لیے یہ بات وہ کرتے ہیں. ڈسکشن بٹوین ساکریٹیز اینڈ پھر اسی دوران جو ہے کسی حد تک ساکریٹیز کی آرگومنٹ سے پولیمارکس ایگری ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اسی کو دیکھتے ہوئی تھریسیماکس جو ہے وہ ڈسکشن میں انوالومنٹ کرتا ہے، اور اس کو یہ چیز وہ اچھا نہیں لگتا کہ کیوں جو ساکریٹیز کا نوشن ہے یا جو آرگومنٹ ہے کیوں پولیمارکس ایسا نظر آتا ہے کہ وہ اس سے اتفاق کرتا ہے. سو تھریسیماکس کیا کرتا ہے کہ ہی ڈیفائنس، اور اس کو ایک اور بھی ایک طرح سے الزام بھی لگا رہا ہوتا ہے تھریسیماکس اس کے اوپر، ساکریٹیز کے اوپر، کہ آپ جو ہے باتوں کے ماہر ہے، تو اپنے باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، ادروائز آپ کی اس میں اتنی ریالٹی یا سبسٹنس نہیں ہے، لیکن آپ اپنے باتوں میں لوگوں کو الجھا کر، اپنے سوالات میں، یہ آپ کی چالاکی ہے کہ سوالات میں الجھا کر اور ایک بہت بڑے ایبسٹریکٹ چیزوں میں لوگوں کو انوالو کر کے ایک طرح سے کرتے ہیں، تو جو کہ حقیقت سے یہ چیزیں بہت دور ہے. سو تھریسیماکس ڈیفائنز جسٹس ایز دی ایڈوانٹیج. The advantage are what is beneficial to the stronger. Justice is different. اب مزید یہ کہتا ہے ایک تو what is beneficial to the stronger، یا جو stronger کے advantage کیا ہے. اب ظاہری بات ہے جو مختلف political regimes ہے ان میں جو مختلف ہوتے ہیں stronger. Under one political regime there would be a king, another میں democratic وہ ہوگے stronger ہوں گے، کسی میں tyrant ہوگا. So justice is different under different political regimes according to the laws which are made to serve the interest of the stronger. چلو اگر کہیں پر strong democracy ہے تو laws would be made in the interest of those، اور اگر کہیں پر tyranny ہے، despite کوئی وہ ہے، تو پھر then laws would be made in those. اور so the laws are made to serve the interest of the strong, the ruling class in each regime. اب ruling class ہر regime میں کون ہے؟ Socrates required clarification of the definition. جب جو تھریسیماکس جو ڈیفینیشن دیتا ہے کہ جسٹس یہ ہے، تو اس پر ساکریٹیز کلیریفیکیشن مانگتا ہے کہ ڈز اٹ مین دیٹ جسٹس از واٹ دا اسٹرانگر تھنک از بینیفیشل. از جسٹس واٹ دا اسٹرانگر تھنک از بینیفیشل، جو وہ اسٹرانگر سوچتا ہے، اور which really is beneficial, which actually is beneficial to them. یعنی مزید اس پر وہ سوال کر کے اس کے لیے مشکل بناتا ہے کہ کیا یعنی اس میں فرق ہے، جو وہ سوچتا ہے کہ یہ جسٹس ہے اور یہ بینیفیشل ہے، یا وہ واقعی میں بینیفیشل ہو سکتا ہے، وہ سوچتا ہو کہ یہ بینیفیشل ہے لیکن وہ نہ ہو بینیفیشل. تو اب اس پر اینڈ ڈونٹ دا اسٹرانگ رولرز میک مسٹیکس، چاہے وہ جو بھی رولرس ہے کسی بھی رجیم میں، ڈونٹ دے میک مسٹیکس اینڈ سم ٹائمز کریٹ لاز دے ڈو ناٹ سرو دیئر ایڈوانٹیج. یعنی آپ کے خیال میں تو جسٹس وہ ہے کہ جو اپنے فائدے کے لیے، لیکن یہ بھی عین ممکن ہے، یا کیا ممکن نہیں ہے سوالی انداز میں، کہ ان لوگوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور ایسی غلطی کہ جو اپنے ایڈوانٹیج کے خلاف، یعنی اپنے مفادات کے خلاف وہ قدم اٹھائے. تو کیا پھر وہ جسٹس ہوگا جو کہ بظاہراً وہ اپنے مفادات کے لیے کرتے ہوں گے؟ اس پر تھریسیماکس پوائنٹس آؤٹ دیٹ دا اسٹرانگر. اب شروع میں تھریسیماکس اس کو نہیں وہ کرتا، اس کے ساتھ یہ نہیں بتاتا، صرف یہ بتاتا ہے کہ اسٹرانگ اور اس کا ایڈوانٹیج یا ان کا بینیفٹ. لیکن جب یہ چونکہ سقراط کا تو طریقہ یہی ہے کہ سوال پوچھتا ہے، اس میں سے نیا چیز نکالتا، تو جب وہ کہتے ہیں تو Thrasymachus is compelled to make addition to his arguments. وہ کہتا ہے کہ the stronger are really only those who do not make mistakes. وہ جو غلطیاں نہیں کریں گے تو وہی stronger ہوں گے. To mistakes as to what is to their advantage، یعنی اپنے مفاد کے حوالے سے وہ غلطی نہیں کر بیٹھیں گے. Socrates responds with a discussion of
art or craft, and points out that its aim is to do what is good for its subjects, not what is good for the practitioner. تو اب وہ کہتا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو مختلف آرٹس ہوتے ہیں، جو مختلف کرافٹس ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر لیٹ سپوز یہ بلب جو ہے تو یہ بنانے والے کے اپنی اس میں ہے کہ یہ لوگوں کی فائدے کے لیے یہ ہے. Thrasymachus suggests that some arts, such as that of shepherds, do not do this, but rather aim at the advantage of the practitioner. تو اب تھریسیماکس یہاں پر بھی کمپیلڈ ہے کہ ایک اپنے آرگیومنٹ کو جسٹیفائی کرے. وہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ سارے آرٹس جو ہے وہ ایک جیسے ہو. بعض ایسے آرٹ بھی ہوتے ہیں جس میں پریکٹیشنر ذاتی مفاد کا دیکھتے ہیں اور اپنے سبجیکٹ کے مفادات کا یا جس کو ہم کہتے ہیں رعایا کے مفادات. جس طرح ایک شیفرڈ ہے تو وہ اس کے پاس جو بھی بیڑ بکریاں ہے تو وہ ان کے دیکھ بھال یا ان کے لیے بذات خود اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن ان سے اس کو کیا فائدہ ہے اسی میں ہے. یہ ایک آرگیومنٹ لاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی ساکریٹیز کو کنونس نہیں کرتا اس چیز پر بھی، اور ساکریٹیز ڈس ایگری ہوتا ہے. مزید تھریسیماکس also adds the claim that injustice، یہ ایک اور ایکسٹریم پوزیشن لیتا ہے تھریسیماکس کہ injustice is in every way better than justice. injustice جو ہے ہر حالت میں جسٹس سے بہتر ہے. and that unjust person who commits injustice undetected is always happier than the just person. جسٹ پرسن کے مقابلے میں ایک انجسٹ پرسن جو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ وہ اس کا جو ہے انجسٹس وہ انڈیٹیکٹڈ ہو. یعنی ہم میکاویلی میں بھی وہ دیکھتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ رولر ایسا ہو کہ جو عوام کے سامنے بڑا منصف ہو لیکن حقیقت میں اس کو ظالم ہونا چاہیے، جو دا پرنس میں وہ تو اسی طرح یہاں پر یہ بھی کہتا ہے تھریسیماکس بھی وہی پوزیشن لیتا ہے کہ وہ والا رولر جو کہ انجسٹ ہو اور بشرط یہ کہ اس کا انجسٹس نظر نہ آئے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے جسٹ پرسن کے مقابلے میں. The paradigm of the happy unjust person is the tyrant who is able to satisfy all his desires. اور وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ ہی اپنے خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. جسٹ پرسن جس کو آپ کہتے ہیں یعنی ساکریٹیز سے کہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اپنے خواہشات کو جو ہے وہ اس کی تکمیل کرے تو وہ کیسے پھر خوش رہے گا. اور اب ایک انجسٹ پرسن تو اس پہ اس کا الزام بھی نہیں ہوگا اور اپنی خواہشات کی جو ہے تکمیل بھی کرے گا. Socrates points out that the shepherd's concern for his sheep is different from his concern to make money, which is extraneous to the art. اب اس شیپرڈ والے آرگیومنٹ پر بھی اس کے تحفظات ہے سقراط کے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. ان کا کنسرن الگ جگہ پر ہے اور منی میکنگ الگ جگہ پر ہے. منی میکنگ آرٹ نہیں ہے، ان کا دیکھ بھال ایک آرٹ ہے. Money making is not. Socrates claimed that the best rulers are reluctant to rule, but do so out of necessity. جو بہترین رولر ہوتے ہیں وہ خود اس چیز کی نہیں کرتے، they do not wish to، لیکن اسی لیے وہ بنتے ہیں کہ they do not wish to be ruled by someone inferior. خود خواہش نہیں رکھتے لیکن اگر رولر بنتے ہیں تو اس مجبوری کے تحت کہ کوئی اور برا یا کم تر آ کر ان پر حکمرانی نہ کرے. Socrates offered 3 arguments in favor of just life over the unjust. پہلا جو argument ہے the just man is wise and good, and the unjust man is ignorant and bad. یہ پہلا آرگیومنٹ ہے. دوسرا آرگیومنٹ جو ہے injustice produces internal disharmony. جب ایک انسان وہ ہوتا ہے
انجسٹ ہوتا ہے تو اس میں اندرونی طور پر ایسے کیفیات ہوتے ہیں جسے اس کو اطمینان نہیں ہوتا. اب یہ بات آگے جا کر پھر بتاتے ہیں کہ کس طرح کیا مطلب ہے جسٹ پرسن کا اور کیا مطلب ہے انجسٹ کا، یا کس طرح یہ ہارمنی اور انٹرنل ہارمنی کی. لیکن انجسٹس پروڈیوسز انٹرنل ڈس ہارمنی وچ پریونٹس. اب اس کی وجہ سے انٹرنل ڈس ہارمنی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان انٹرنل ڈس ہارمنی کا شکار ہوتا ہے تو اٹ پریونٹس دیٹ پرسن فرام افیکٹو ایکشنس. پھر وہ افیکٹولی ایکٹ نہیں کر سکتا مؤثر طریقے سے. تھرڈ جو آرگیومنٹ ہے وہ ہے ورچو از ایکسلنس ایٹ اے تھنگس فنکشن. ورچو کیا ہے اس کے نزدیک؟ کسی بھی فنکشن کو، کسی بھی کام کو بہتر طور پر سر انجام دینا. یعنی یہ آگے جا کر پھر بتاتے ہیں کہ سارے انسان جو ہے ان کے مختلف فیکلٹیز ہوتے ہیں، اور کوئی کس فنکشن میں بہتر ہوتا ہے، کوئی کسی اور فنکشن میں. تو ایک انسان جو کسی خاص فنکشن میں وہ بہتر ہو، اگر وہ کام وہ سر انجام دے تو دیٹ از جسٹس. فنکشنل، اسی سے آگے نکل کر فنکشنل اسپیشلائزیشن جو ہے وہ فلو کرتا ہے. Virtue is excellence at a thing's function and the just person lives a happier life than the unjust person. اگر ایک شخص، یہ عام طور پر بھی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک شخص جو وہ کام کرے جس کو وہ بہتر آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. ایک ایسا کام جو اس کو کرنا پڑتا ہے اور وہ بہتر نہیں کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بے چینی کا وہ شکار ہوتا ہے. تو یہ کہتا ہے اسی سینس میں since he performs the various functions of the human soul will. اگر یہ فنکشنل وہ ہو، اسپیشلائزیشن ہو، تو یہ کیا کرتا ہے، ہیومن سولز کے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں اور وہ اس طریقے سے صحیح طور پر سر انجام پاتے ہیں. سوکریٹیز از ڈسسیٹسفائیڈ ود دا ڈسکشن. لیکن پھر بھی تھریسیمیکس کے ساتھ یہ اپنی آرگیومنٹ تو دیتا ہے لیکن اس ڈسکشن سے ڈسسیٹسفائیڈ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ان کا کوئی اتفاق اس چیز کے اوپر نہیں بنتا. سو ہی از ڈسسیٹسفائیڈ ود دا ڈسکشن سنس این ایڈیکویٹ اکاؤنٹ آف جسٹس از نیسیسری. کیونکہ پہلے ان کو جسٹس پہ راضی ہونا ضروری ہے. بفور دے کین ایڈریس ویدر دا جسٹ لائف از بیٹر دین دا انجسٹ لائف. یہ بک 1 میں یہی ہے، یہاں تک ڈسکشن ہے. لیکن جسٹس ڈیفائن نہیں ہوتا ہے، بس اپنے اپنے آرگیومنٹ دیتا ہے یہ سب جو ہے. لیکن بک 1 بک 2 بک 3 یہ ہوتا ہے کہ اس میں سوکریٹیز جو سوالات بھی پوچھتے ہیں اور ساتھ ساتھ سوالات کے ساتھ ساتھ اپنی آرگیومنٹ بھی دیتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے سوکریٹیز بذات خود جسٹس کی ایک جو اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس ایک ایکسیپٹیبل ڈیفینیشن ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ سقراط کے ساتھ جو ہے پہلے سے جسٹس کا کوئی ڈیفینیشن موجود ہے یا کوئی سسٹم. یہ تھرو دیز ڈسکشنز جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور اسی طرف چلا جاتا ہے، اور مختلف جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں، کاؤنٹر آرگیومنٹس ہوتے ہیں، ان کے پلس مائنسز کو دیکھ کر آگے وہ بڑھتا ہے.